نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ماہ رمضان المعظم ہم سے جدا ہونے کو ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہم سب بھائیوں کو اپنی زندگی میں یہ ماہ رمضان المعظم دیکھنا نصیب فرمایا. اس کا کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے اس مقدس مہینے میں عبادت کا شوق پیدا کیا, ثناخوانی کا شوق پیدا کیا. آپ تمام ہمارے ناظرین و حاضرین کا بہت بہت شکریہ جو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. دعا کہ اللہ پاک آپ سب کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرمائے اور آپ تمام دیکھنے والوں کی حاجات کو پورا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ بزم صدائے محمد کی ٹیم جو ان پوری محافلوں کو آرگنائز کرتی ہے پورا ساتھ ماہ رمضان میں بھی, ماہ رمضان کے بعد بھی, وہ آج میرے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں. ہمارے ایک بھائی جناب مولوی بھٹا صاحب وہ کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے. دعا کہ اللہ پاک ان کی تمام حاجات کا پورا فرمائے. میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں. انشاءاللہ میں آپ کا ان سے تعارف بھی کرواؤں گا, ان سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے اور انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ کہ کیسے انہوں نے یہ ثناخوانی شروع کی, کیسے پڑھنا شروع کیا, کس کو دیکھ کر ان کو شوق پیدا ہوا, یہ بھی آقا علیہ السلام کی مدد سرائی حاصل کرے. میرے ساتھ میرے برادر مکرم جناب محمد وسیم یاسین صاحب موجود ہیں. میں آپ کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ میرے برادر اکبر جناب محمد ارسلان صادق صاحب جو ایک منفرد ناخواں کی حیثیت رکھتے ہیں. منفرد اس لیے ہے کہ یہ الحمدللہ ان کے گلے میں دنیا نام کا عظیم ستارہ الحاج محمد مشرف احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے. آپ میرے بھائی اس کو فالو کر کے اور انہی کے کلام انہی کے انداز میں پڑھتے ہیں. اسی وجہ سے یہ منفرد ہمارے ناخواں ہیں بڑے. اور میرے ساتھ جناب محمد عمران اسمت صاحب جو نثر کے انداز میں آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور کوئلے مدینہ جناب محمد نعیم سلیم صاحب آپ بھی اس محفل میں تشریف لائے. آپ کو بھی دل کی عطا کے رحمت سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے تمام بھائیوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس محفل میں شریک ہوئے. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف, ان سے
گپ شپ بھی کرتے ہیں اور ان سے انشاءاللہ جو کلام ہم سنیں گے ایسے کلام سنیں گے وہ پرانے کلام جو میرے بھائی جب ثناخوانی کرنے لگے تو اس وقت یہ پڑھتے تھے، اتنی محبت کے ساتھ پڑھتے تھے. انشاءاللہ آج بھی وہی کلام اسی محبت کے ساتھ ہم سنیں گے. میرے ساتھ ہمارے جناب محمد وسیم یاسین صاحب موجود ہیں. ان سے گزارش کروں گا بلکہ فرمائش بھی کروں گا، کلام یہ پڑھا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. گزارش کروں گا کہ جناب محمد وسیم یاسین صاحب یہ کلام سنا کر ہمارے اور حاضرین کے دلوں کو محسوس فرمائے. جناب محمد وسیم یاسین صاحب. بہت شکریہ حسن بھائی، آپ کی فرمائش سے ضرور پوری کروں گا. تمام بھائی محبت سے ایک مرتبہ دعا پاک پاک میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے صداقہ کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے صداقہ کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں مجھے، کہ میں کیا کیا کہوں مجھے. لکھ کے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لکھ کے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز اور لب و لہجے میں ہمارے برادری مکرم جناب محمد وسیم یاسین صاحب آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. وسیم بھائی میں آپ سے کچھ سوال بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ الحمدللہ آپ ہمارے جو اس نظم ثنائے محمد کی جو بزم ہے آپ الحمدللہ اس کے روح نوامی ہیں، اور ہماری اس کے علاوہ ہفتہ وار محافل انعقاد ہوتی ہیں، ان کا بھی ہر ہفتے والے دن بعد عشاء مختلف گھروں میں مساجد میں ہم تمام بھائی ادھر جا کے ثناخوانی کرتے ہیں. یہ میرے وسیم بھائی اس کے بھی روح رواں ہے، ان محافل کے بھی الحمدللہ. یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تو ان کو ایسے ہی انہی محافلوں میں ہی دیکھ رہے ہیں. وسیم بھائی آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ شوق کیسے پیدا ہوا، کس کو دیکھ کر آپ کو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ثناخوانی کروں، میرا بھی آپ علیہ السلام کے غلاموں میں نام. اصل میں بچپن سے ہی گھر کا ماحول ایسا تھا، گھر کے ماحول سے پھر بندہ شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ پہلے سنتے تھے، پھر جب ہوش سنبھالا بڑے ہوئے تو پڑھنا شروع کر دیا. الحمدللہ پاکستان کے سب ناخوانوں کو سنا ہے، ان کو سن سن کے یہ شوق پیدا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب، بہت ہی خوب کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. میں سرکار مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں سرکار مدینہ کے
گداؤں کا گدا ہوں۔ میرے ساتھ میرے بھائی منفرد لب و لہجے کے ناٹ اور ایسے ناٹ کہ جو کوئی معاوضہ نہیں لیتے، صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی سناخانی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارا بھی ان کے غلاموں میں نام آ گیا۔ میری مراد میرے برادر مکرم جناب محمد ارسلان صادق صاحب سے ہے، گزارش کروں گا کہ آپ ایک کلام سنا کر محظوظ فرمائیں کہ آپ بہت ہی پیارا کلام پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آسیہ بھائی، آپ نے یہ پروگرام آرگنائز فرمایا ہے اور ماشاءاللہ آپ خود ثناخوانی کے میدان میں بے مثل و بے مثال ہیں اور نظامت کے فرائض بھی ایسے انجام دے رہے ہیں کہ بس وہ عمران بھی کلام پڑھا کرتے ہیں کہ بس، تو وہی بس کا سہارا میں بھی لے رہا ہوں کیونکہ دوسرے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مطلب کہ ایک عاشق جب قبر میں جائے گا، ان کے نکیر آئیں گے تو سوال کیا ہوگا اور وہ کیا کہے گا کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں
کتنا بالا کتنا اعلیٰ کتنا بالا تم با کملی والے آئے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہمارے ارسلان بھائی بہت ہی محبت بھرے انداز میں آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کر رہے تھے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے ذوق میں شوق میں ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. بہت ہی شکریہ ارسلان بھائی، آپ نے ہماری فرمائش بھی پوری کی. محمد علی ظہوری صاحب دنیا نام کا ایک بہت بڑا نام، جن کے کلام بچپن سے ہی ہم سنتے آئے ہیں اور آج تک سن رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک سن رہے ہیں. اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے. ایک ایسا منفرد کلام آپ نے لکھا، کیا لکھتے ہیں کہ یہ آرزو نہیں کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار ہو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار ہو، پڑھ کر نبی بھی نام لحد میں اتار ہو، پڑھ کر نبی بھی نام لحد میں اتار ہو. آپ کیا لکھتے ہیں؟ دیکھا ابھی ابھی ہے، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار. اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، پڑھ کر نبی کی نام لحد میں اتار دو. میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی، بہت ہی پیارے بھائی جناب محمد عمران اسلم صاحب تشریف فرما رہے ہیں. آپ نثر کی انداز میں آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں. مجھے عمران بھائی وہ وقت بھی یاد ہے، وہ لمحہ بھی یاد ہے جب آپ پہلی مرتبہ ہماری محفل میں آ کر نقابت کے فرائض سب انجام دیے تھے. الحمدللہ تبھی سے یہ سلسلہ یہ کارواں چلتا آ رہا ہے اور آج تک یہ آپ کے سامنے ہے. میں گزارش کروں گا اپنے بہت ہی پیارے بھائی جناب محمد عمران اسلم صاحب سے کہ آپ ایک کلام پڑھا کرتے ہیں کہ یا نبی ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جب آپ سنیں گے انشاءاللہ ہمارے عمران اسلم صاحب کی زبانی تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کی روح میں تقویت آئے گی اور بار بار سننے کو دکھ جائے گا اور انشاءاللہ ایمان کی تازگی پیدا ہوگی. محترم جناب محمد عمران اسلم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حسن بھائی، ایک مرتبہ پھر آپ نے مدحت رمضان کی ٹرانسمیشن میں شرکت کا موقع دیا. اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کے لیے ہم لوگوں کو منتخب فرمایا. بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں. یا محمد
ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیر آئی کہ بس میں اس بس کی بات نہیں کر رہا جس میں آپ کو یا مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو اس بس کا سہارا لیتے ہیں. میں اس بس کی بات نہیں کر رہا, میں تو اس بس کی بات کر رہا ہوں کہ شاید آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں تو وہ اسی بس کا سہارا لیتا ہے. میں نے بھی اسی بس کا سہارا لیا. آقا علیہ السلام کی تعریف میں لفظ کم پڑ جاتے ہیں تو اسی بس کا سہارا لیتے ہوئے یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیر آئی کہ بس گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں, گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں, گنتے گنتے تھک گئی حالت افق پر بدلیاں, گنتے گنتے تھک گئی لاکھوں چمن میں تتلیاں. ارے میرے مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے بس, اور ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیر آئی کہ بس. اور دیکھ اب بھی وقت ہے, میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں حسن بھائی, قائل کرتے ہوئے نہیں بلکہ مائل کرتے ہوئے, کیونکہ یہ دو قائل کرنے کا نہیں ہے, مائل کرنے کا ہے. دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے, دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے, ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیر آئی کہ بس. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, عمر دراز, بڑے ہی محبت بھرے لہجے میں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب محمد مدران اسلم صاحب آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کر رہے تھے. حاضرین, آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ میرے ساتھ میرے مہمان دیکھ رہے ہیں, یہ ایسے مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو صرف آقا علیہ السلام کے غلاموں میں